السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں تین سوالات کا جواب۔ نمبر 1، عشر کس زمین پہ کتنا آتا ہے؟ نمبر 2، کتنی پیداوار پر عشر آتا ہے؟ یعنی زمین میں کون کون سی پیداوار ہو اور کتنی مقدار اس پیداوار کی ہو کہ اس پر عشر آئے گا۔ نمبر 3، آیا عشر جو پیداوار ہوتی ہے اس کا خرچہ نکال کر عشر ادا کرنا ہے یا اس سے پہلے ادا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ گندم کی کٹائی کرواتے ہیں تو کٹائی کرنے والے کچھ پیسے لیتے ہیں، اور یعنی کہ گندم لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں۔ ایسی مشین جو لگواتے ہیں نکلوانے کے لیے، وہ مشین والے بھی کچھ گندم کی کچھ مقدار لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آیا آپ کٹائی کرنے والے اور مشین والے کی اجرت نکال کے اس گندم سے پھر آپ عشر ادا کریں گے یا اس سے پہلے عشر ادا کرنا ہے؟ تو یہ 3 سوالات۔ پہلا سوال، کس زمین پہ کتنا عشر آتا ہے؟ تو ناظرین، عشر کا مطلب سب سے پہلے سمجھ لیں، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ۔ تو وہ زمین جو آسمانی پانی سے سیراب ہو رہی ہو، جس میں ٹیوب ویل کا پانی یا کوئی پیسوں سے پانی لگانے کی ضرورت نہ پڑے، 6 مہینے تک، یعنی کم از کم 6 مہینے تک وہ آسمانی پانی سے سیراب ہوتی رہے، اس میں ویسا کوئی اجرت پہ پانی لگانے کی ضرورت نہ پڑے، تو اس پہ 10واں حصہ آتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مقدار کی پیداوار کی 10واں حصہ ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کسی کی پیداوار 10 من ہوئی ہے تو اس میں سے وہ 1 من جو وہ اللہ کے راستے میں غریب لوگ، اور اگر ایسی زمین ہے جہاں پہ نہری پانی لگتا ہے، کیونکہ نہری پانی کی ہم اجرت دیتے ہیں، یا ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے، تو وہاں پہ نصف عشر آتا ہے، یعنی 20واں حصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 من پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے آدھا من آئے گا، یعنی اگر 20 من پیداوار ہوئی ہے آپ کی فصل میں سے، آپ کی زمین میں سے، تو اس میں سے آپ کو 1 من ادا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گئی عشر کی مقدار۔ اس کے بعد کتنی فصل ہو؟ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، صرف گندم ہی عشر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فصل جو زمین سے نکلتی ہے اس پر عشر آتا ہے۔ شرط اس میں کیا کہ وہ بیجنا مقصود بھی ہو، یعنی اس میں گندم مقصود ہوتی ہے، بھوسا مقصود نہیں ہوتا، تو لہٰذا گندم پر عشر ہوگا، بھوسے پر عشر نہیں ہوگا۔ تو ہر وہ پیداوار جس کو زمین نکالے اس پر عشر آتا ہے۔ چاہے وہ آپ لہسن لگاتے ہیں، چھوٹی سی کیاری بنا کے لہسن لگا لیتے ہیں، چاہے آپ وہ چھوٹی سی کیاری بنا کے پیاز لگا لیتے ہیں، باجرہ ہے یا کپاس ہے، کوئی بھی فصل ہے تو اس پر عشر آتا ہے۔ یہ کم سے عشر آتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے کھیت میں کوئی درخت تھا، اس درخت میں کوئی شہد کا شہد کی مکھی لگی ہوئی تھی، اس سے جو شہد نکلے گا اس کا بھی عشر ادا کرنا چاہیے۔ تمام پیداوار پر عشر ہوتا ہے۔ چارے پر اختلافات ہیں کچھ علماء کرام کے، تو یہ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے پوچھ لیا جائے کہ چارے پر عشر آتا ہے نہیں آتا، یا کتنا چارہ ہو تو اس پر عشر آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اجرت نکال کے ہم کسی چیز کی عشر ادا کریں گے، اجرت سے پہلے ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ اجرت نکالنے سے پہلے کا عشر کا حساب لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گندم نکال لی، اب کل پیداوار جتنی نکل آئی، اس میں آپ کٹائی والوں کو دیں گے، مشین والوں کو دیں گے۔ مشین والے کٹائی والے کو دینے سے پہلے جو مقدار ہوگی اس میں سے عشر نکالیں گے آپ۔ مثال کے طور پر 30 من پیداوار آپ کی ہوئی ہے، اس میں سے آپ 5 من نکالتے ہیں اجرت، تو 25 من رہ جاتی ہے۔ تو آپ 25 من میں سے عشر نہیں دیں گے، بلکہ 30 من کا حساب لگائیں گے۔ 30 من میں سے عشر آئے گا اور وہ تقریباً 1.5 من ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔